ڈاکٹر نبیہہ کو طلاق ہو گئی، عارض خوکھر اور ڈاکٹر نبیہہ کے درمیان علیحدگی ہو گئی، ڈاکٹر نبیہہ نے خلا لے لیا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کل سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہیں۔ اب ان پر ہم کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس شادی پہ تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو شادی ہے یہ ایک شرعی بندھن ہے، یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں۔ شادی سے پہلے معاملات کچھ طے ہوتے ہیں، شادی کے بعد زندگی گزارنے کے کچھ طریقہ کار ہیں، کچھ اصول ہیں۔ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، شادی ان میں سے ایک ہے۔ خوراک کے بعد انسان کی جو اہم ترین بنیادی ضرورت ہے وہ شادی ہے۔ اب شادی کا کچھ پس منظر ہوتا ہے، شادی کس طرح طے ہوتی ہے، شادی کا رشتہ کیسے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتا دوں جو ہو سکتا ہے عجیب بات ہو سکتا ہے میری بات یہ غلط بھی ہو۔ مجھے پہلے دن سے یہ شادی مشکوک سی نظر آ رہی تھی۔ دیکھیں کہ شادیاں ہوتی ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، شادی کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ شادی نا مجھے ایسے فیل ہو رہی تھی جیسے کوئی سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہو، چونکہ اس سے پہلے ایک شادی ہمارے سامنے ہے، وہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب تھے، مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی اہلیہ تھی، ان سے جس صاحب نے شادی کی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ جس کو حکیم شہزاد یا حکیم لوہا پاڑ کہتے ہیں، اس کو کتنی شہرت ملی۔ تو اس کے بعد میں یہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا تھا کہ اس قسم کی شادی کی جائے، سوشل میڈیا پہ انسان کو شہرت مل جائے۔ اب جو ڈاکٹر نبیہہ ہے وہ چونکہ آلریڈی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی تھی، اور اس کے ٹاپکس بھی تقریباً کچھ ایسے ہی تھے کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے مرد کی رسپیکٹ نہیں کرتی، عورتیں اپنے مرد کو پورا جو اسٹیٹس ہے وہ نہیں دیتی، جو بیویاں ہیں وہ اپنے خاوند کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی، میاں بیوی کی آپس میں محبت کیسے ہونی چاہیے، محبت کیسے بڑھتی ہے، مطلب اس قسم کے اس کے ٹاپکس تھے جو شادی کے متعلقہ یا میاں بیوی کے متعلق تھے۔ اس کو کچھ ہلکی پھلکی مطلب شہرت حاصل ہو چکی تھی، کچھ لوگ اس کے اگینسٹ تھے، کچھ لوگ اس کی فیور میں تھے۔ اس کے بعد وہ ایک جب پاکستان میں سیلاب آیا تو ایک لاہور میں وہ سوسائٹی ہے، شاید پارک ویو کس قسم کا نام ہے اس کا، وہ ایک شاید حکومتی اتحادی رکن کی سوسائٹی تھی، اس وجہ سے وہ بھی کافی متنازع ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اس کی سپورٹ کی، مطلب جو حکومت کے سپورٹر تھے وہ اس آدمی کے سپورٹر تھے، جو حکومت کے مخالف تھے وہ اس پہ تنقید کرتے تھے۔ اب اس کو ڈاکٹر نبیہہ کو بھی موقع مل گیا، اس نے بھی کہا جی وہ میرا سارا سامان جو ہے وہ پانی میں بہہ گیا ہے، میرا گھر سارا تباہ ہو گیا ہے، میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، میرا اربوں کا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ حقائق منظر عام پر آئے کہ جی اس کا تو گھر ہی کرائے پر تھا، اس کا اپنا گھر نہیں تھا۔ خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو وہاں سے کافی فیم حاصل ہوئی، کچھ اس کو پہلے شہرت مل چکی تھی، اس قسم کی گفتگو جو متنازع بیانات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اس کو شہرت مل چکی تھی۔ باقی شہرت اس کو مل گئی وہ سیلاب کی وجہ سے۔ اب یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، نہ میں اس کی ذات پہ تنقید کر رہا ہوں کہ اس نے جو کہا وہ غلط کہا یا جو کہا اس نے درست کہا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس کی شہرت کی، کہ مطلب اس کو پہلے وہ میاں بیوی کے جو بیانات ہیں اس سے شہرت ملی، اس کے بعد اس کو شہرت مل گئی وہ سیلاب والے دنوں میں۔ اب جب اس کو شہرت مل چکی تھی بہت زیادہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کی شہرت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک شادی کی مثال رکھی، تو سیم اگر اس مثال کو ذہن میں رکھیں، اس شادی کی جو کڑی ہے وہ بھی ویسے اسی سے صورتحال سے ملتی ہے کہ مزید اب دیکھیں کہ جو وہ عارض کھوکھر صاحب ہیں، میں بھی اس کو لوگ پہلے جانتے ہوں، میں بھی آپ جانتے ہوں، لیکن میں اس کو نہیں جانتا تھا، میں نے سوشل میڈیا پر اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی صحافی ہوں یا کسی آرگنائزیشن سے ان کا جو ہے لنک ہو، لیکن ان کو جو شہرت اس شادی کے بعد ملی ہے یہ آپ بھی ایکسیپٹ کریں گے، اس سے پہلے نہیں ملی۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو شادی شروع سے مشکوک لگتی تھی۔ ہاں، ایک اور بات آپ کو شاید یاد ہو کہ جب ان کا نکاح ہوا ہے تو تب بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، وہ نکاح خان کا نکاح پڑھا رہے ہیں ان کا، وہ جو عارض کھوکھر ہیں وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، مطلب دیکھیں نکاح جب پڑھایا جا رہا ہے یہ انتہائی اہم ترین فنکشن ہے، تو تب تو انسان بالکل ایکٹیو ہوتا ہے نکاح میں، وہ اپنے موبائل میں مگن تھے، شاید کسی سے کوئی چیٹ کر رہے تھے یا کیا۔ بعد میں ان سے کویسچن بھی ہوا کہ جب نکاح پڑھایا جا رہا تھا تو آپ تو بالکل لاپرواہی کے انداز میں بیٹھے تھے۔ خیر، یہ بھی ان کا ذاتی فعل ہے۔
لیکن اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید یہ شادی اس پیار محبت یا جو حقیقی معنی ہوتے ہیں شادی کے، جس طریقے سے ہمارے گھروں میں، ہماری فیملی میں، ہمارے رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی ہیں، وہ مقصد شاید نہیں تھا۔ اب اگر خدا نخواستہ بات واقعی ایسی ہے کہ یہ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے شادی کی گئی، تو پھر یہ سنت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر ایسے کام بھی صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں اور جو ان کے بنیادی مقاصد ہیں وہ مد نظر نہ رکھے جائیں، پھر اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر شادی کے معاملات آپ دیکھیں کہ وہ میرا 40 کروڑ کا کہ 40 کلو کا جی لہنگا ہے، میرا اتنا اس پہ سونا لگا ہے، 1 مان لگا ہے، جو اس قسم کے بیانات تھے نا، وہ جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر چھوڑے گئے۔ آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن مجھے شروع سے یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ صرف اس کو مشہور کرنے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے، ورنہ ایسے بیان کون دیتا ہے جو سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہو، جو سوشل میڈیا پہ آنا جانا جانتا ہو، جو بیٹھنا جانتا ہو، جو بولنا جانتا ہو، وہ کیسے اس کی زبان پھسل سکتی ہے کہ یہ 40 من کا یا 40 کلو کا سونا لگا ہوا اس پر، یہ اس قسم کے بیانات، یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یار اس قسم کے ٹک ٹاکرز آئے، ان کے جو فنکشن تھے وہ ایسے فنکشنز ہوئے کہ ناقابل بیان، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، ان سے یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ شادی شروع سے ایک فیک سٹوری کے طور پہ سامنے ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی۔ اب جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو 2-3 مہینوں سے یا جب سے شادی ہوئی ہے گھر میں کوئی سکون نہیں مل رہا، کوئی پروٹوکول نہیں مل رہا، کوئی مجھے مقام نہیں مل رہا، کوئی مجھے عزت نہیں مل رہی، کوئی مجھے جو میرے میاں ہیں وہ مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ تو اگر اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ شادی جب سے ہوئی ہے ان کے میاں ان کو ٹائم نہیں دیتے، تو میں آپ کو ایک اہم ترین بات بتاتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا کہ یہ تقریباً 21 فروری کے لگ بھگ یہ جو ڈرامہ ہے یہ سامنے آ گیا، وہ فضا علی کے شو میں۔ وہ فضا علی کی بھی کیا بات کہیں، وہ پنجابی میں، بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یار، پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ آپ نہ بس ساورے لوکان متی دے۔ بس یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو رمضان شو میں آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ خیر یہ ان کا ذاتی فعل ہے، لیکن بات کرنے والی ہے کہ جب انہوں نے مذہبی شو میں آنا ہے تو پھر اپنا جو کردار ہے وہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو لیکچر دینی ہے ازدواجی زندگی پہ، تو خود بھی وہ کامل ہوں۔ اچھا، تو بات کرتے ہیں کہ جب ان کے شو میں یہ سارا ڈرامہ اوپن ہوا تو 21 فروری کی تاریخ تھی، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ابھی پنجاب میں لاہور میں جو بسنت کا فیسٹیول گزرا ہے وہ 8-10 فروری کو گزرا ہے۔ 8-10 فروری کے دوران ان دونوں میاں بیوی کو وہ بسنت مناتے ہوئے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ یہ بہت زیادہ خوش تھیں، ان کے ساتھ اپنے میاں کے وہ پتنگیں اڑا رہی ہیں اور ایسے ایسے، اور پتہ نہیں یہ کیا کیا کچھ کر رہی تھی۔ تو اگر یہ 3 مہینوں سے یا 4 مہینوں سے ان کی زندگی پرسکون نہیں ہے، تو وہ آج سے 8 دن پہلے کیا ہے؟ وہ آج سے 8 دن پہلے چھت کے اوپر چڑھ کر اتنے مجمع میں جو بسنت منائی جا رہی وہ کیا ہے؟ یار کچھ خدا کا خوف کریں، جھوٹ بولنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ کیوں آپ ہمارے گھروں میں بیٹھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ چلیں، اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ شہرت مل گئی ہے، آپ بن گئے ہیں مطلب لوگوں کو گائیڈ کرنے کا، آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ جی آپ ٹھیکیدار ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں مائیں بہنیں ان کو گائیڈ کرنے کے، تو کچھ خدا کا خوف کریں۔ اس قسم کی اپنی جو آپ کی جو زندگی ہے، کیا اب آپ دیکھیں نا کہ آپ لوگ جو ہوتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا لائف سٹائل ایسے ہوگا کہ 10 دن پہلے آپ بسنت منا رہے ہیں اور 10 دن بعد آپ آ کر سوشل میڈیا پہ بیان دے رہے ہیں کہ میں تو 3 مہینوں سے رو رہی ہوں، مجھے تو 3 مہینوں سے میرے جو میاں صاحب ہیں وہ ٹائم نہیں دیتے، یار کچھ خدا کا خوف کریں۔ اور دوسری طرف وہ جو حارث صاحب ہیں، وہ بھی جو جب شادی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی ہماری شادی پہ اگر کسی نے بات کی تو میں اس کو کورٹ میں بلاؤں گا، میں اصلی کھوکر ہوں، میں نسلی کھوکر ہوں، میں اب دیکھیں انہوں نے جو کل بیان دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں اتنا عزت دار ہوں کہ میں اپنی بیوی کو مردوں میں کیسے لے کر جاؤں۔ اچھا، اب آپ اگر ایک بڑے سٹائل سے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں ایک عزت دار آدمی ہوں، میں مردوں میں اپنی وائف کو کیسے لے کر جاؤں؟ غیرت مند مرد کیسے لے کر جا سکتا ہے مردوں میں اپنی وائف کو؟ یار کچھ خدا کا خوف کریں، کوئی بھی نہیں اپنی وائف کو لے کر جاتا غیر مردوں میں، جو عزت دار مرد ہوتا ہے، لیکن پھر وہ شادی بھی ایسے نہیں کرتا ٹک ٹاکروں کے مجمع میں۔ جو عزت دار مرد ہوتا ہے نا، وہ شادی ایسے نہیں کرتا جیسے آپ نے کی، تب آپ کی عزت کہاں تھی؟
तब आपको शर्म ना, जिस किस्म का आपने शादी पे ड्रामा रचाया है वो अपनी वीडियो से उठा कर देखें, या अभी 10 दिन पहले वो बसंत की वीडियो उठा कर देखें। आप भी कुछ खुदा का खौफ करें। अगर शुरू में आप इस लिमिट को क्रॉस ना करते तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। और ये तमाम मर्दों के लिए सबक है, तमाम जो खामद लोग हैं उनके लिए एक सबक है कि अगर आप शुरू में अपनी वाइफ को अपने दोस्तों की महफिलों में और टिकटॉकरों में और अजीब अजीब मजमों में लेकर जाएंगे तो फिर भाई उन्होंने डिमांड तो आपसे करनी है बाद में भी। बाद में जब आपको उनको एक घर के अंदर बांध कर रखने की कोशिश करेंगे तो फिर तो उन्होंने कहना कि आप हमें उस तरह आवारा छोड़ें। अगर आप इतने इज्जतदार हों तो फिर पहले सोचें, बाद में ऐसे ड्रामे करने के या झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश ना किया करें। और वो मतलब जो डॉक्टर साहब है उनकी बातों से मुझे याद आ गई कि पिछले दिन उनका एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो कह रही थी, जी मैं तो पर्देदार खातून हूँ, मैं तो कैमरे के सामने आती हूँ, इसके अलावा मुझे तो कोई मर्द देख ही नहीं सकता। और बीबी ये खुदा का वास्ता है, आपको क्यों हमारे मुआशरे को गुमराह कर रही है? यार पर्देदार लोग ऐसे होते हैं, वो बसंत की वीडियो देखें, अपनी शादी की वीडियोस देखें और पता नहीं क्या क्या आपने ड्रामे रचाए हुए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो। मैंने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई जो किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हो, लेकिन आप पे वीडियो बनाना मेरी मजबूरी बन गई थी कि आप लोगों को गाइड करते हैं और खुद आपके कॉल ऑफ टेल में इतना तजाद है। तो मैं पर्देदार खातून हूँ, शादी पे सारे जान के टिकटॉक कर दें जो आपकी शादी में थे और उनके पता नहीं मुश्तरका डांस और मखलूत किस्म की महफिल होती रही हैं और वो सोशल मीडिया पे वायरल होती रही हैं और आप फेम हासिल करते रहें और फिर आकर कह दिए जी मैं पर्देदार हूँ। और वो खोखर साहब हैं जो वो खुद अपनी बीवी को पकड़ कर दोस्तों में घूम फिर रहे हैं, बसंत मना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और ऊपर आकर कह रहे हैं जी मैं तो इज्जतदार बंदा हूँ, मैं अपनी वाइफ को कैसे दोस्तों में लेकर जाऊँ। यार लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। अगर आपने शादी इस पर्पज़ के लिए की थी कि हमें फेम मिले तो वो आपको मिल गई। आखिर में देखें कि हम सारे लोग, हर बंदा ही जो है वो माँ बहन बेटी वाला होता है, तो बेटी का दर्द हर एक को महसूस होता है। अगर खुदा न खास्ता वाकई डॉक्टर नबिया के साथ जुल्म हो रहा है तो ये ज़्यादती है। इतने शौक़ से शादी करना, इतना फेम हासिल करना और उस शादी को इस्तेमाल करना। डॉक्टर साहब जो आरस खोखर साहब हैं उनको पहले कोई जानता नहीं था, अब अगर वो उनको फेम मिल चुका है तो फिर डॉक्टर साहबा पर जुल्म करना या तशद्दुद करना या जो उनके जायज़ हकूक़ हैं वो पूरे ना करना ज़्यादती है। फिर अगर डॉक्टर साहबा सोशल मीडिया पर आकर रो रही हैं तो किसी हद तक वो हमदर्दी की हकदार भी हैं। लेकिन अगर खुदा न खासा ड्रामा रचाया जा रहा है तो फिर आपसे मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि जानदी कर बीबी मज़ीद गुमराह ना कर लोगों में। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत होती है वीडियोस बनाने में, इसको एडिट करने में, इसको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। आपकी कमेंट ही हमारी हौसला अफजाई होते हैं और फिर इंसान अगली वीडियो के लिए तैयारी करता है। लाजमी नहीं कि आप वीडियो की तारीफ़ करें, या जो आपको इसमें नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आते हैं तनकीद करें, खुल कर करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।